الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاروق آرگنائزیشن محلہ ڈومن پورہ پچھم کی جانب سے منعقد ہونے والا دروس کا سلسلہ اور اس سلسلے کی یہ پہلی کڑی ہے، جس میں ہم فتنہ شکیلیت سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ امید ہے کہ آپ بغور ان باتوں کو سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے اور اپنے گرد و پیش اور دوسرے نوجوانوں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے۔ فتنہ شکیلیت سے مراد کیا ہے؟ شکیل بن حنیف نام کا ایک شخص جو صوبہ بہار کا رہنے والا ہے، اس نے آج کے 20-22 سال پہلے اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ دعویٰ کیا کہ حدیثوں میں جو آخری زمانے میں مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں بتلایا گیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کے بارے میں بتلایا گیا ہے، تو میں ہی وہ مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ہوں، یعنی بیک وقت وہ مہدی بھی اپنے آپ کو کہتا ہے اور عیسیٰ بھی کہتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ دجال کا جو تذکرہ ہے حدیثوں کے اندر، تو اس سے مراد کوئی شخص نہیں، کوئی انسان نہیں، بلکہ یہ جو سیٹلائٹ جس کو کہتے ہیں مصنوعی سیارچے جو آسمان پر گردش کرتے رہتے ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے سیارچے جو تصویریں وغیرہ لیتے ہیں، تو یہی مراد ہے دجال سے۔ یہاں تک کہ کیمرے وغیرہ کو بھی وہ کہتا ہے کہ یہی دجال ہے۔ تو 3 دعوے اس کے بیک وقت ہیں، ایک تو یہ کہ مہدی کے بارے میں، دوسرا عیسیٰ کے بارے میں، اور اپنے آپ کو مہدی اور عیسیٰ خود کہتا ہے، اور تیسری یہ کہ دجال کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد سیٹلائٹ ہے، اور اس طرح سے وہ بھولے بھالے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہے اور ان کا عقیدہ خراب کرتا ہے، بلکہ ان کے دین اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ ان سب چیزوں کا عقیدہ رکھنا کہ میں خود ہی مہدی ہوں، میں خود ہی عیسیٰ ہوں، اور اسی طرح سے کہ دجال فلاں چیز کو کہتے ہیں، یہ سراسر احادیث صحیحہ کا انکار ہے اور اسلام کے مبادیات کا انکار ہے کہ یہ شخص اسلام کے بارے میں، اسلام کی بنیادی باتوں کا انکار کر رہا ہے، اسلام کی اساسیات کا انکار کر رہا ہے، احادیث صحیحہ صریحہ کا انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا دین اور ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اور جو لوگ اس کی باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا عقیدہ اور ایمان بھی کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے، اس کا تعلق براہ راست دین سے اور عقیدے سے ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا اس کا دین بھی خسارے میں اور آخرت بھی خسارے میں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی محسوس ہوتی ہے کہ اس فتنے سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ کوئی انفرادی معاملہ نہیں ہے، اکا دکا واقعات نہیں ہیں کہ نوجوان اس شخص کے
جال میں پھنستے جا رہے ہیں، بلکہ جگہ جگہ سے رپورٹیں مل رہی ہیں کہ وہاں اتنے نوجوان اس شخص کی سازش کا شکار ہوئے۔ اس نے اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے ہیں ہر ہر شہر میں، ہر ہر گاؤں میں، جو بھولے بھالے نوجوانوں کو، خاص طور سے عصری تعلیم سے جڑے ہوئے نوجوانوں کو پھنساتے ہیں اور اس کو لے جا کر کے اس شخص سے بیعت کرواتے ہیں۔ یہ شخص پہلے بہار سے دہلی میں آیا، دہلی ہی میں اس نے اپنا یہ سب دھندا شروع کیا تھا کہ وہاں کے لوگ متنبہ ہو گئے اور اس کو وہاں سے باہر نکالا۔ اس کے بعد مہاراشٹر کے شہر اورنگ آباد میں جا کر کے اس شخص نے پناہ لی اور وہاں ایک وسیع و عریض کیمپ بنا رکھا ہے زیر زمین، اور وہیں سے اپنی کارکردگی اور اپنا کام انجام دیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے مہدی علیہ السلام کی آمد اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یہ علامات قیامت میں شمار ہوتے ہیں۔ قیامت کی علامتیں کچھ چھوٹی علامتیں ہیں جن کو علامات صغریٰ کہا گیا ہے، کچھ بڑی علامتیں ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی علامتوں میں سے بہت ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں، بہت ساری علامتیں ظاہر ہو کر کے جاری اور ساری ہیں، اور بہت ساری علامتیں ابھی آگے ظاہر ہوں گی۔ جو بڑی علامتیں ہیں ان بڑی علامتوں میں سے مہدی علیہ السلام، بڑی علامتوں کا مطلب ہے کہ جو بالکل قیامت کے قریب سامنے آئیں گی، تو وہ بڑی علامتیں، ان میں سے کوئی علامت ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ ان میں سے مثال کے طور پر یہ خود مہدی علیہ السلام کا ظہور، یہ بھی بڑی علامتوں میں 9-10 علامتیں بڑی علامتیں بتلائی گئی ہیں جن میں مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے، دجال کی آمد ہے، یاجوج ماجوج کا خروج ہے۔ اسی طرح سے 3 زمین دھنسنے کے 3 بڑے بڑے واقعات ہونے والے ہیں قیامت سے پہلے۔ ایک دھواں نکلے گا جو بڑی دور سے دور تک پھیلے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے، اور اسی طریقے سے ایک چوپایا نکلے گا، اور آخر میں ایک آگ نکلے گی جو سب کو ہانک کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ یہ بڑی بڑی علامتیں، نشانیاں ہیں قیامت کی جو بالکل قیامت کے قریب واقع ہونے والی ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان میں سے 3 نشانیوں کا تعلق اس شخص سے ہے یا اس شخص کے دعوے سے ہے، جن میں مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم مہدی علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ یہ مہدی علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے اور ان کے بارے میں حدیثوں میں کیا کچھ بتلایا گیا ہے۔ ہم آپ کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، ان کے ظہور کے تعلق سے کثیر تعداد میں حدیثیں آئی ہیں، جن میں سے کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں اور صحیح حدیثیں بھی ہیں۔ صحیح حدیثوں ہی پر ہمارا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں اتنی کثرت سے ہیں کہ ان کو احادیث متواترہ کا درجہ ملا ہے کہ تواتر کے ساتھ یہ حدیثیں مروی ہیں، یعنی اتنے راویوں سے مروی ہیں جن کا جھوٹ پر اتفاق ناممکن ہے۔ تو پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں مہدی علیہ السلام کی آمد کے بارے میں۔ دوسری بات یہ کہ مہدی علیہ السلام کے جو اوصاف بیان کیے گئے ہیں صحیح حدیثوں کے اندر، ان اوصاف کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس شخص کے اندر پائے جانے والے اوصاف کو دیکھتے ہیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان اوصاف کا انطباق اس شخص پر ہو ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص ہمارے ہی اہل بیت سے آخری زمانے میں اس کا ظہور ہوگا۔ بتایا کہ یواتو اسمہ اسمی و کنیتہ یا اسم ابی ہے اسم ابی، کہ اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، میرے نام کے موافق ہوگا، اور اس کی ولدیت میری ولدیت کے مطابق ہوگی۔ مطلب کیا ہوا کہ اس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ جیسے میرا نام محمد بن عبداللہ ہے، ویسے ہی اس کا نام بھی، یعنی مہدی علیہ السلام کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح سے المہدی منا اہل البیت، یہ بھی کہا ہے آپ نے کہ مہدی کا تعلق ہم سے ہوگا، یعنی اہل بیت سے ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ من عطرتی و من ولد فاطمہ،
کہ وہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہوگا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو آپ دیکھیے کہ نام محمد بن عبداللہ ہوگا، آل بیت سے اس کا تعلق ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس شخص کا نام نہ اس سے ملتا ہے، نہ ولدیت ملتی ہے۔ ادھر نام ہونا چاہیے محمد بن عبداللہ، ادھر نام ہے شکیل بن حنیف۔ ادھر یہ ہے کہ اہل بیت میں سے ہوگا، اللہ کے رسول کی خاندان میں سے ہوگا، ادھر یہ شخص جو ہے ہندوستان کے ایک دور دراز علاقے سے تعلق رکھتا ہے، جس کا نسب نہیں معلوم کہ کہاں تک پہنچتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو ان کے زمانے میں خوب اچھی بارش ہوگی، غلے پیدا ہوں گے کثرت سے، مویشیوں کی تعداد بڑھے گی اور مال و دولت کی فراوانی ہوگی۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما، کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ وہ زمین پہلے ظلم و ستم سے بھری جا چکی ہوگی۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ 7 سال یا 8 سال زندہ رہیں گے، 7 سال یا 8 سال تک وہ رہیں گے اور پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا۔ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مہدی علیہ السلام ہی کے وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم آگے چل کر کے کچھ تفصیلات بتائیں گے۔ تو وہ مہدی علیہ السلام کے زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ایسے وقت میں ہوگا کہ جب مہدی علیہ السلام امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوں گے اور نماز کی بالکل تیاری ہو چکی ہوگی، اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل کیے جائیں گے، اور جب مہدی علیہ السلام ان کو دیکھیں گے تو ان سے پیشکش کریں گے، کہیں گے کہ آئیے آپ ہم لوگوں کو نماز پڑھائیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، آپ پڑھائیے، آپ ہی اس کے اہل ہیں۔ مہدی علیہ السلام کا ظہور بتلایا گیا ہے کہ بلاد مشرق سے ہوگا، اور خانہ کعبہ کے پاس ان سے بیعت لی جائے گی۔ خانہ کعبہ کے پاس مہدی علیہ السلام سے لوگ بیعت کریں گے۔ اس کو بھی دیکھیے تو کہاں خانہ کعبہ اور کہاں ہندوستان کے ایک علاقے میں چھپا ہوا اور روپوش شخص ہے جو ہے۔ ایک بات یہ بھی یاد رہے کہ ایک ضعیف حدیث ہے جس سے یہ شخص استدلال کرتا ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ بن مریم، کہ مہدی نہیں ہیں مگر عیسیٰ بن مریم، یعنی مہدی عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں۔ تو چونکہ یہ اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا ہے اور عیسیٰ بھی کہتا ہے، تو اس ضعیف حدیث سے استدلال کرتا ہے کہ دیکھیے حدیث میں تو صاف کہا گیا ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہی مہدی ہیں، تو میں مہدی بھی ہوں، عیسیٰ بن مریم بھی ہوں۔ اس سلسلے میں ہمیں واضح ہونا چاہیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث سنداً ضعیف ہے، یہ پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ دوسری بات، اگر یہ حدیث صحیح بھی ہوتی تو اس حدیث کا اور دوسری حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو بہت زیادہ ہیں، جن میں مہدی علیہ السلام کی شخصیت کو الگ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو الگ بتلایا گیا ہے، ان حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے اس حدیث کی یہ معنی لیا جاتا کہ کامل مہدی یعنی ہدایت یافتہ اگر کوئی ہے تو عیسیٰ بن مریم ہے، تو یہ مراد ہوگا اگر یہ حدیث صحیح ہو تو بھی، لیکن یہ حدیث سنداً صحیح نہیں ہے۔ مہدی کے تعلق سے بات آئی تو یہ بھی واضح کر دوں کہ اہل تشیع کے یہاں بھی مہدویت کا تصور ہے، وہ بھی ایک مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن اہل سنت جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، اہل سنت جس مہدی پر ایمان رکھتے ہیں حدیثوں کے مطابق، وہ بالکل الگ شخصیت ہے، اور یہ لوگ جس مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ بالکل الگ ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں کسی مغالطے میں مبتلا نہ ہوں، اور اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے مہدویت کے تعلق سے، اس عقیدے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ ایک بات ہو گئی مہدی علیہ السلام کے تعلق سے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے اس سلسلے میں وارد ہونے والی حدیثیں اس شخص پر منطبق نہیں ہو سکتی، کہ کسی بھی شکل میں منطبق نہیں ہو سکتی، فٹ نہیں ہو سکتی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن و حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔
عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی تھے، اور اس نبی کے بعد کوئی اور نبی نہیں آیا۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ زندہ حالت میں آسمان پر اٹھا لیا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ بر رفعہ اللہ الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا ہے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جن میں صاف ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور آخری زمانے میں جب قیامت قریب ہوگی اور مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے، ان کا ظہور ہو چکا ہوگا، تو اسی اثنا میں عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول ہوگا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ بھی عقیدہ ہے برخلاف عیسائیوں کے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مہدی علیہ السلام مریم علیہ السلام کے بطن سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے معجزاتی طور پر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ باتیں صحیح حدیثوں میں اور قرآن کے اندر بھی بیان کی گئی ہیں۔ یا یہاں بھی میں ذکر کرتا چلوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو حدیثیں ہیں اور ان کے نزول کے بارے میں، وہ حدیثیں بھی تواتر کے درجے تک پہنچتی ہیں، احادیث متواترہ ہیں، ان میں بہت ساری حدیثیں صحیح ہیں، یعنی بخاری اور مسلم کی بھی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو حکمن عدلاً یکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو ایک انصافور حاکم، ایک عادل حاکم کی حیثیت سے آئیں گے، اور صلیب جو عیسائیوں کی شناخت اور عیسائیوں کا ان کی مذہبی شناخت ہے، تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جنگ کا خاتمہ کریں گے، اور اسی طریقے سے ان کے زمانے میں بھی مال کی کثرت ہوگی۔ مہدی علیہ السلام کا جب نزول ہوگا تو کب ہوگا اور کہاں ہوگا؟ جیسا کہ بتلایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہوگا تو وہ اسی وقت ہوگا جب مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا، اور ایسے وقت میں ہوگا جب مہدی علیہ السلام مصلی پر نماز کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں گے۔ تو دمشق میں ایک مسجد کے مینارے کے ذریعے اللہ کی جانب سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتارا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ مہدی علیہ السلام ان کو نماز پڑھانے کی پیشکش کریں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام شکریہ ادا کریں گے، معذرت کریں گے، اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امامکم منکم، کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی اس شریعت کے حاملین میں سے ہوگا، اس شریعت کے ماننے والوں میں سے ہوگا۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی رہ چکے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک نئے نبی آئیں گے۔ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا ہے، اب کوئی نیا نبی نہیں آنے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے تو ایک مستقل نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ وہ اپنے وقت میں اسی نبی کی تعلیمات پر، یعنی نبی آخر الزماں کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اور اسی لیے مہدی علیہ السلام کے پیچھے ہی وہ نماز پڑھیں گے۔ وہ مہدی علیہ السلام جن کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے ہے، یعنی اسی شریعت سے ان کا تعلق ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں دجال ہلاک کیا جائے گا۔ دجال کا تذکرہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہم آگے چل کر کے کریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے ہی میں دجال کا خاتمہ ہوگا اور زمین پر امن و امان قائم ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بتلایا گیا ہے حدیثوں کے اندر کہ وہ 7 سال تک زمین پر ٹھہریں گے، یعنی آسمان سے اترنے کے بعد تقریباً 7 سال وہ رہیں گے، پھر اس کے بعد ان کو موت آ جائے گی اور ان کی لوگ نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بعض روایتوں میں 40 سال کا تذکرہ ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتلایا جاتا ہے کہ 40 سال میں
وہ 33 سال بھی جڑے ہوئے ہیں، جو آپ کے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے کے 33 سال کی عمر تھی اس وقت ان کی، تو 33 سال وہ اور 7 سال یہ، تو اس طرح سے ان کی 40 سال عمر ہوگی۔ تو دیکھیے مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بتلایا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا گیا، ان حدیثوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں، یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ ان کے وجود کا زمانہ قریب ہے، مہدی علیہ السلام پہلے آئیں گے، ان کے کچھ ہی دن کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اگر دونوں ایک شخصیت رہتے تو یہ جو باتیں حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں کہ مہدی علیہ السلام مصلی پر ہوں گے اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سے پیشکش کریں گے کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے، تو اگر ایک ہی شخصیت ہوتی تو گویا کہ مہدی علیہ السلام اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیے نماز پڑھائیے۔ مہدی علیہ السلام تو اسی زمین پر پیدا ہوں گے اور اسی زمین پر پرورش پائیں گے، اور پھر جو ہے ان کو بحیثیت مہدی ظاہر کیا جائے گا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتارے جائیں گے اور وہ پھر زمین پر آئیں گے۔ یہ ساری تفصیلات بتلا رہی ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں اور دونوں کا الگ الگ مقام و مرتبہ ہے، دونوں کے الگ الگ اوصاف ہیں، دونوں ایک شخصیت نہیں ہو سکتے، جیسا کہ یہ شخص باور کرانے کی کوشش کرتا ہے۔ اب آخر میں آئیے ہم دیکھتے ہیں دجال کے بارے میں۔ یہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ دجال سیٹلائٹ کا نام ہے اور اس طرح سے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ اصل میں علماء یہ سب نئی چیزیں نہیں جانتے ہیں، اس لیے وہ سیٹلائٹ وغیرہ کے بارے میں ان کو جانکاری نہیں ہے، تو وہ نہیں سمجھ پاتے کہ دجال یہی ہے۔ حالانکہ یہ سراسر جو ہے علماء کو بدنام کرنے کا بھی ذریعہ ہے اور بھولے بھالے نوجوانوں کو اپنے جال میں پھانسنے کی ایک چال ہے، جس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ دیکھیے دجال کے بارے میں جو کچھ قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، صحیح حدیثوں میں خاص طور سے بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ تو آئیے ہم ذکر کرتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر دجال کی کیا کیا صفات بیان کی گئی۔ تو سب سے پہلے حدیث میں کہا گیا ہے کہ رجل احمر، کہ وہ ایک مرد ہوگا اور سرخ رنگ کا یعنی گورے رنگ کا ہوگا۔ تو رجل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص ہوگا، یعنی ایک انسان ہوگا، یہ کسی مشینری کا نام نہیں ہے، کسی اور چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہوگا وہ شخص۔ اور جسیمن کہا گیا کہ بھاری بھرکم، جسم اس کا بھاری ہوگا اور گورے رنگ کا ہوگا۔ جعد الراس، اس کے سر کے بال گھگھرو والے ہوں گے، اور اعور العین، اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی یعنی کانا ہوگا، اسی لیے کانا دجال کہا جاتا ہے۔ تو ایک آنکھ تو پوری خراب ہوگی اور دوسری آنکھ میں بھی اس کے کچھ عیب ہوگا، جیسا کہ بخاری کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ شابن کا لفظ بھی آتا ہے کہ وہ نوجوان ہوگا، اسی طرح سے قصیرن کا لفظ آتا ہے حدیث کے اندر، یعنی پستہ قد ہوگا، ناٹا ہوگا۔ اور اجل الجبہ اور عریض النہر، یعنی کشادہ پیشانی والا اور چوڑے سینے والا ہوگا۔ مسند احمد کے یہ الفاظ ہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں لفظ کافر لکھا ہوگا، یعنی اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوگا، کاف فا اور را۔ اور یہ ہے کہ اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ دیکھ کر کے ہی اس کو پڑھ لے گا کہ اور سمجھ جائے گا کہ یہی وہ دجال ہے جس سے ہم کو ڈرایا گیا ہے اور جس سے ہم ہر نماز میں پناہ مانگتے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ نہ سمجھ پائے کہ یہ کیا لکھا ہے۔ حدیث میں بتلایا گیا ہے کہ یقرأہ کل مسلمن، کہ ہر مسلمان اس کو پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو۔ ایک صفت اس کی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ لا یولد لہ، یعنی وہ لا ولد ہوگا، اس کے کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اور وہ کہاں سے اس نمودار ہوگا، بتایا گیا کہ مشرق میں ایک جگہ جس کو خراسان کہا جاتا ہے،
وہاں سے اس کا ظہور ہوگا اور یہ پوری دنیا کے سارے علاقوں میں جائے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، مکہ مدینہ کے علاوہ، اور ہر جگہ کا یہ چکر لگائے گا۔ اس کے ساتھ باقاعدہ جو ہے ایک بڑی ٹیم ہوگی، ایک بڑی کہہ لیجیے فوج ہوگی اس کے ماننے والوں کی، جیسا کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ یتبعہ من یہود اصفہان 70 الفن، کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ یہ یہودی جو ہے یہی اس کے سب سے بڑے خیرخواہ ہوں گے، یہی اس پر ایمان لانے والوں میں سے ہوں گے۔ 70,000 یہودی اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے، اور وہ ایک بڑا فتنہ ہوگا، ایک بڑی آزمائش ہوگی اہل زمین کے لیے، جیسا کہ حدیث کے اندر بتلایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ ایک جنت بھی ہوگی اور ایک جہنم بھی ہوگی۔ جو جنت ہوگی وہ حقیقت میں جہنم ہے، اور جو جہنم ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس کے ساتھ 2 نہریں بھی جاری ہوں گی، ساتھ ساتھ اس کے چلیں گی، اور وہ اس زمین پر 40 دن تک زندہ رہے گا۔ 40 دن تک وہ اپنا فتنہ پھیلائے گا اور بڑی آزمائش میں لوگوں کو مبتلا کرے گا، لوگوں کو بہت زیادہ دہشت میں مبتلا کرے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گویا کہ بطور آزمائش کے کچھ قدرت بھی دی ہوگی۔ آسمان کو حکم دے گا تو آسمان سے بارش نازل ہو جائے گی، زمین کے بارے میں حکم دے گا تو زمین سے غلے پیدا ہوں گے، اور بظاہر وہ موت و حیات کا بھی اپنے آپ کو مالک دکھلائے گا، اس طریقے سے کہ کسی کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دے گا، کہے گا کہ دیکھو اس کو ہم نے زندگی عطا کر دی، یا کسی زندہ کو موت دے دے گا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ کسی کے بارے میں وہ کہے گا کہ بتاؤ تو تمہارے ماں باپ کو میں زندہ کر دوں جو کہ فوت ہو چکے ہیں، تو اس کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کو وہ بظاہر زندہ کر دے گا، حالانکہ وہ اس کے ماں باپ نہیں ہوں گے بلکہ شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں سامنے آئے گا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو وہ اپنے جال میں پھنسائے گا اور بڑی آزمائش لوگوں کے لیے بنے گا۔ ان ساری تفصیلات سے میرے بھائیوں آپ اندازہ لگا لیے ہوں گے کہ دجال کسی مشین کا نام نہیں ہے، دجال سیٹلائٹ کو نہیں کہتے، نہ کسی اور چیز کو کہتے ہیں۔ دجال ایک حقیقت ہے، وہ ایک انسان ہوگا، اور اس کے یہ سب اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد میں، فلسطین میں ایک جگہ ہے جس کا نام لد ہے، وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے اور لوگوں کو اس کے فتنے سے نجات دلائیں گے۔ تو یہ ساری تفصیلات جو صحیح حدیثوں کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان تفصیلات کو جاننا ایک مسلمان کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ کبھی اس طرح کے نام نہاد مدعی مہدویت یا مدعی عیسویت پیدا ہوں تو آدمی اپنے ایمان کو بچائے، اور یہ وہی شخص بچا سکتا ہے جس کو ان تعلیمات کا علم ہوگا، اور جو شخص ان تفصیلات کو نہیں جانتا، مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا صحیح بات ہے شریعت میں بتلائی گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تفصیلات بتلائی گئی ہیں، دجال کے بارے میں کیا بتلایا گیا ہے، جو شخص صحیح حدیثوں کی روشنی میں یہ باتیں، ان باتوں کا علم نہیں رکھے گا، وہ شکیل بن حنیف جیسے گمراہ لوگوں کے جال میں بہت جلد پھنس جائے گا، جیسا کہ اس وقت بہت سارے نوجوان اس کے جال میں پھنستے نظر آ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اگر اس فتنے سے، خاص طور سے دجال کے فتنے سے، قطع نظر اس کے کہ یہ شخص دجال کے بارے میں کیا کہتا ہے، دجال کے فتنے سے اگر ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے تو اس سلسلے میں بھی قرآن و حدیث کے اندر ہمیں رہنمائی کی گئی ہے اور بتلایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اسلام اور اس صحیح عقیدے کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، اور دجال کے بارے میں جو کچھ بتلایا گیا ہے ہم
اس پر ایمان رکھیں اور اس کی شناخت کو اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ رکھیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں بتلایا گیا ہے، کچھ ترکیبیں بتلائی گئی ہیں دجال کے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز میں آخری تشہد میں جو دعائیں سکھلائی گئی ہیں ان میں سے ایک دعا وہ بھی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ ہر نماز کے آخری تشہد میں درود وغیرہ پڑھنے کے بعد جو 2-3 دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا ہے جس میں سے 4 چیزوں سے بندہ کو پناہ مانگنے کے لیے سکھلایا گیا، جن میں سے ایک چیز مسیح دجال یعنی کانا دجال سے بھی بندہ اپنی 5 وقت نماز میں پناہ مانگتا ہے۔ تو جب جب یہ الفاظ اس کے سامنے سے گزریں یا اس کے ذہن میں آئیں، اس کی زبان پر آئیں، تو اس کو یہ تصور رکھنا چاہیے کہ یہی وہ دجال ہے جس کے فتنے سے ہم کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ کہف کی 10 آیتوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کے شروع سے 10 آیتیں اور بعض روایتوں میں آخر کی 10 آیتیں پڑھتا رہے گا، یعنی اس کو یاد رکھے گا، اس کو پڑھتا رہے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو وہ زمانہ ملے کہ جس زمانے میں دجال کا ظہور ہوگا، تو جب دجال کا ظہور ہو اور اس کی بات سامنے آئے تو اپنے آپ کو اس کے فتنے سے بچانے کی کوشش کرے۔ اور کیسے بچائے گا؟ یہ تمام تدبیریں جو حدیثوں کے اندر بتلائی گئی ہیں ان تدبیروں کو اختیار کر کے اس شخص کی شناخت کرے اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو فتنہ شکیلیت ہے، اس فتنے نے اتنی دور دراز تک اپنی جگہ بنا رکھی ہے ہمارے اس ملک کے اندر کہ پہلے ہم لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ ہمارے نوجوان اتنی بڑی تعداد میں اس کا شکار بنیں گے، لیکن ابھی گزشتہ چند مہینوں کی بات ہے، ہم نے اس سلسلے میں جب کچھ لکھنا اور بولنا شروع کیا تو لوگوں کی طرف سے جو رد عمل سامنے آیا اس کو پڑھ کر کے اور سن کر کے ہم تو حیران رہ گئے۔ لوگوں نے جگہ جگہ خبر دی، جگہ جگہ سے خبر دی کہ ہمارے علاقے میں اتنے نوجوان اس سے متاثر تھے یا ہیں۔ یہ بھی بتلا دوں کہ اس شخص کے ہر علاقے میں نمائندے موجود ہیں، ہر صوبے میں، بلکہ ہر شہر میں اور ہر گاؤں دیہات تک میں اس کے نمائندے موجود ہیں۔ مسجدوں میں رہتے ہیں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور ان کا شکار سب سے زیادہ یونیورسٹی اور کالج میں پڑھنے والے مسلم طلباء ہوتے ہیں، جن کے اندر کچھ اسلام کے تعلق سے جذبہ ہوتا ہے، جو اسلام پسند ہوتے ہیں اور وہ اپنا عقیدہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے بھولے بھالے نوجوانوں کو اس کے لوگ جو ہے شکار بناتے ہیں۔ کیسے بناتے ہیں کہ پہلے نوجوان کو اپنے قریب کریں گے، اس سے گھلے ملیں گے، پھر دھیرے دھیرے اس سے پوچھیں گے کہ تم مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہو۔ ظاہر بات ہے کہ اکثر نوجوان کچھ نہیں جانتے ان چیزوں کے بارے میں، تو پھر یہ اس کو اپنے حساب سے سمجھاتے ہیں، دجال کے بارے میں اس کو سمجھاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کوشش کرتے ہیں کہ تاکید کرتے ہیں ان نوجوانوں سے کہ دیکھو علماء سے یہ سب باتیں نہ پوچھنا، علماء کچھ نہیں جانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کسی عالم سے یہ شخص ملے گا اور یہ سب باتیں رکھے گا تو وہ فوراً بھانپ جائے گا کہ یہ کہاں کا معاملہ ہے اور کس طرح سے اس نوجوان کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو علماء سے وہ دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دیکھیے جو فتنہ بھی اٹھتا ہے تو اس فتنے کو علماء ہی بھانپتے ہیں، اور علماء سے جب عوام دور رہے گی اور علماء سے نوجوان دور رہیں گے
تو فتنے میں ان کا واقع ہونا طے ہے۔ جب نوجوان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں یہ لوگ، تو ان کی تربیت، ان نوجوانوں کی تربیت کرتے ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے اس کو صوبائی پیمانے کا ان کا جو نمائندہ ہوتا ہے یا امیر ہوتا ہے، اس کے پاس لے جاتے ہیں، بڑی خفیہ طریقے سے اس کے پاس لے جاتے ہیں اور اس سے بیعت کراتے ہیں۔ کافی دنوں پہلے سنا گیا تھا کہ بنارس ہندو یونیورسٹی میں کوئی شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے، اور وہی اتر پردیش کا ان لوگوں کا امیر ہے، اسی کے پاس لے جا کر کے نوجوانوں کو بیعت کرائی جاتی ہے۔ پھر ایک عرصے تک ان کی تربیت کرنے کے بعد اس کو، ان نوجوانوں کو بھیجا جاتا ہے مہاراشٹر کے اورنگ آباد شہر میں، اور وہاں ایک بڑے علاقے پر ان لوگوں نے اپنا کیمپ بنا رکھا ہے زیر زمین، وہاں تک ہر شخص کو رسائی نہیں ہوتی۔ پھر وہاں لے جا کر کے ایک مدت تک نوجوان کی تربیت کرتے ہیں، پھر اس کو یا ان نوجوانوں کو اس شخص کے سے یعنی شکیل بن حنیف سے ملاقات کرواتے ہیں اور اس کے ہاتھوں پر بیعت کرواتے ہیں۔ اتنا پختہ بنا دیتے ہیں کہ جب یہ نوجوان وہاں سے واپس آتے ہیں تو کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جتنی بھی دلائل سے آپ ان کو قائل کرنا چاہیں وہ مانتے نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے ان فتنے بازوں کے ساتھ، اور بڑی اچھی طرح سے وہ اپنے افکار و نظریات کو بالکل کہہ لیجئے کہ گھول کر پلا دیتے ہیں نوجوانوں کو، اور بڑے پختہ ہو جاتے ہیں، اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک دو تقریروں میں ہم ان لوگوں کو قائل کر لے جائیں گے۔ نہیں، جتنی محنت ان پر کی گئی ہے ان کو اسلام سے کھینچ کر کے اس گمراہی میں لے جانے کی، اس سے کہیں زیادہ جب محنت کی جائے گی، اس سے کہیں زیادہ وقت جب دیا جائے گا، تب جا کر کے ہم ان نوجوانوں کو اس گمراہی سے بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں مسلسل کوشش کریں اور سماج پر نظر رکھیں، کون کون نوجوان کہاں کہاں جاتے آتے ہیں، کن سے ملتے جلتے ہیں، اور کس طرح سے یہ لوگ اپنے جال میں نوجوانوں کو پھنساتے ہیں، اس پر نظر رکھیں۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، رمضان کی، یعنی یہی جو رمضان گزرا ہے 2024 والا، تو اس میں بمبئی میں باقاعدہ ایک مسجد میں اس شکیل بن حنیف کے گروہ کے 3 لوگ اعتکاف، بمبئی میں ایک مسجد میں اعتکاف کی حالت میں پکڑے گئے۔ اعتکاف میں ظاہر بات ہے کہ اعتکاف میں دیندار لوگ رہتے ہیں، بڑی تعداد رہتی ہے، بمبئی جیسی جگہ میں مسجدوں میں بہت اچھے خاصے نوجوان اور ہر طرح ہر عمر کے لوگ رہتے ہیں۔ تو وہاں بیٹھ کر کے اعتکاف میں یہ لوگ نوجوانوں کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جامعہ سلفیہ کے ایک فارغ نے، جو کہ وہاں امامت کا فریضہ انجام دے رہے تھے، انہوں نے ان لوگوں کو پکڑا اور ان کا راز فاش کیا۔ اس سلسلے میں ایک ویڈیو بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس فتنے کو میرے بھائیوں معمولی نہ سمجھنا چاہیے، اور اس کے تدارک کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس تدارک کی کوشش یہی ہے، اس طرح کے دروس اور اس طرح کے پروگراموں کے ذریعے اور انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے ایسے نوجوانوں تک پہنچا جائے، اور ایسے نوجوانوں کو آگاہ کیا جائے، اور جو نوجوان محفوظ ہیں ان نوجوانوں تک صحیح تعلیمات پہنچائی جائے، وہ نوجوان اس طرح کے دروس میں شامل ہو کر کے اور اہل علم سے جڑ کر کے وہ اچھی تربیت حاصل کریں، اور خاص طور سے ان تینوں چیزوں کے تعلق سے، مہدی کے تعلق سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور دجال کے تعلق سے جتنی باتیں صحیح حدیثوں میں بیان کی گئی ہیں، ان کا اچھے طریقے سے وہ علم رکھیں، اپنے ذہن میں اس کو محفوظ رکھیں، اور کہیں بھی اس طرح کی بات ان کے سامنے آئے تو فوراً وہ بھانپ لیں کہ کہاں سے ہم کو شکار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہماری یہی درخواست ہے اپنے ناظرین سے، سامعین سے، کہ اس فتنے کو پہچانیں اور اس فتنے سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں،
اور اس سلسلے میں جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں، ان کی ہمت افزائی کریں، تاکہ اس عظیم فتنے سے ہم اپنی نئی نسل کو بچا سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات کو سمجھنے اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے باطل عقیدے سے ہم کو محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے، صحیح دین اور صحیح عقیدے پر زندہ رکھے، اور خاتمہ ہو تو صحیح دین، صحیح عقیدے اور ایمان پر خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔